عبد الرحمن الغافقی، جن کا پورا نام عبد الرحمن بن عبداللہ الغافقی تھا، وہ اندلس کی یعنی اسپین کے گورنر اور بنو امیہ کے ایک جری اور بہادر جرنیل اور کمانڈر تھے۔ عبد الرحمن یمن کے قدیم قبیلے غافق سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ پہلے تیونس اور پھر مراکش میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور ان کی سیرت کا پرتو تھے۔ اس کے ساتھ وہ کتاب و سنت کے عالم، میدان جہاد کے شاہسوار اور شوق شہادت سے سرشار اور متاع دنیا سے بیزار انسان تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کچھ زیادہ روایات نہیں ملتی۔ ان کا ذکر مختلف کتابوں میں جنگ ٹورس کے حوالے سے ملتا ہے، جسے بلات شہداء بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زیر قیادت اموی فوج نے 10 اکتوبر 732 عیسوی کو فرانس سے فتح حاصل کر کے یورپ کے اسلامی قلعوں کی جانب پیش قدمی کو روک دیا۔ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں مراکش میں ان کے خاص روابط موسیٰ عبد النصیر اور ان کے بیٹے عبد العزیز، جو کہ اندلس کے گورنر تھے، ان سے قائم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کی فوجداری امور میں دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ عبد الرحمن نے 721 عیسوی کو السمیع ابن ملک کی شہادت کے بعد مشرقی اندلس کی قیادت سنبھال لی۔ ان کو یہ منصب بہترین منصوبہ بندی اور جنگی مہارتوں کی وجہ سے ملا تھا۔ عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی نے اندلس کی حکومت تو سنبھال لی اور اس کے نظم و نسق میں بھی منہمک ہو گئے۔ چونکہ وہ غافقی فوج کی وجہ سے اقتدار میں آئے تھے، اس وجہ سے ان کی نظر عنایت زیادہ تر فوج پر ہی مرکوز رہی۔ اس عمل سے امراء اور عوام میں ان کی ساکھ متاثر ہوئی اور خلافت سے ان کی ولایت کی مزید تصدیق نہ ہو سکی، بلکہ انصب بن سہیم الکلبی کو مستقل تقرری مل گئی، تو عبد الرحمن غافقی اس منصب سے دستبردار ہو گئے۔ 726 عیسوی میں انصب کی ایک معرکے میں ہلاکت ہو گئی اور ایک سے زائد کمانڈرز نے قیادت سنبھالی، مگر اس منصب کا کوئی بھی اہل نہ ہو پایا۔ بالآخر ہشام بن عبد الملک نے 730 عیسوی میں عبد الرحمن غافقی کو اندلس کا گورنر اور کمانڈر مقرر کر دیا۔ یہ ماہ صفر 112 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہ 2 سال اس منصب پر فائز رہے تھے۔ ان کی پہلی منصبی کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ کسی شخص سے عبد الرحمن غافقی کے فضائل سن کر امیر اندلس کو ان سے ملاقات کا اشتیاق ہوا اور ایک دن انہیں دعوت پر بلا لیا۔ جب عبد الرحمن غافقی آئے تو امیر اندلس نے ان کا آگے بڑھ کر استقبال کیا اور انہیں اپنی مخصوص نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ دن کا ایک حصہ ان سے باتیں کرتے رہے، اندلس کے حالات کے بارے میں مختلف معلومات لیں، بہت سے معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیا۔ اس ساری گفتگو سے امیر اندلس کو اندازہ ہوا کہ غافقی کے بارے میں لوگوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ اس سے بھی زیادہ فہیم، متقی اور صاحب بصیرت انسان ہے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور عبد الرحمن الغافقی جانے لگے تو امیر اندلس نے انہیں کہا، میری خواہش ہے کہ اندلس کے امور چلانے میں آپ میری نیابت کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں جو اس سعادت کو کافی سمجھتا ہے کہ اس کی آنکھیں اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگتی ہوں۔ میں نے تو یہ تلوار کلمات اللہ کی سربلندی کے لیے اٹھا رکھی ہیں۔ جب تک آپ راہ حق پر چلتے رہیں گے، کسی عہدہ و منصب کے بغیر ہی آپ مجھے اپنے سائے کی طرح پائیں گے۔ ان کی اس بات کے باوجود امیر اندلس نے کہا، لیکن یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ آپ ہمارے نائب کی حیثیت سے تفویض کردہ امور کو انجام دیں۔ یوں وہ انکار نہ کر پائے تھے۔ بطور گورنر عبد الرحمن غافقی نے اندلس کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے ملک کے اندرونی انتظام کو درست اور مکمل کیا۔ انہوں نے اکثر شہروں اور قصبوں میں مدرسے، مسجدیں اور پل تعمیر کرائے، نظم و ضبط اور معاشرے پر اسلامی اصول و اقتدار کی پالیسی لاگو کی۔ عبد الرحمن غافقی جب سے اندلس کے گورنر بنے تھے، وہ مسلمانوں کے سرکردہ رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں سے ملاقات میں ان سے تبادلہ خیال کرتے تھے۔ وہیں عبد الرحمن غافقی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جو قوم اپنے نظریاتی قلعوں کی حفاظت نہیں کرتی، وہ زمینی قلعوں کو بھی فتح نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ عظیم معرکوں میں کامیابی کے لیے صلات و اذکار و عقائد اور تزکیہ نفس کو ضروری سمجھتے تھے۔ جس جگہ جاتے وہاں نماز با جماعت میں لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیتے۔
ان کی شکایت کا ازالہ موقع پر کرتے اور ان کے شوق شہادت اور جذبہ جہاد کو مہمیز دیتے، لیکن اس کے ساتھ وہ سلطنت کی عسکری ضرورتوں اور عوام کی ضرورتوں سے بھی غافل نہ تھے۔ ان کے بہترین کام اسلحہ کی فراہمی، چھاؤنیوں کی بہتری، قلعوں کی تعمیر اور پلوں کی مضبوطی پر توجہ ہے۔ اپنے عہد میں انہوں نے جو پل تعمیر کروائے ان میں سب سے بڑا پل اندلس کے دارالحکومت قرطبہ کا پل ہے، جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ اس پل کی لمبائی 2400 فٹ، اونچائی 210 فٹ ہے۔ اس کے 18 درے اور 19 ستون ہیں۔ موجودہ اسپین آج تک اس پل سے مستفید ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فوجی تیاری کر کے ملک فرانس پر حملہ کرنے اور گزشتہ مہموں کی ناکامی کی تلافی کے لیے تیاری شروع کی۔ عبد الرحمن غافقی نے دشمن سے پنجہ آزمائی کے لیے 2 سال بھرپور تیاری کی، افواج اور رضاکاروں کے دلوں کو شوق شہادت سے آباد کیا، اور پھر افریقہ سے مدد طلب کی، جس نے جذبہ جہاد سے سرشار افواج کو مدد کے لیے روانہ کیا، لیکن وہ فوج کسی کام نہ آئی۔ پھر عبد الرحمن غافقی تنہا ہی عیسائی افواج سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور کوہ پائرینیز کو عبور کر کے فرانس پر حملہ آور ہوئے۔ غافقی کے ساتھ جو مجاہد میدان میں اترے تھے وہ زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے تھے، لہٰذا دشمن کی صفیں الٹ گئیں اور حالت جنگ میں ہی مسلمان فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ اس کا اندازہ محال تھا۔ عبد الرحمن غافقی کے لشکر نے دریائے گیرون عبور کیا اور فاتح فوج کے دستے وہاں کے صوبہ اقتانیہ کے اطراف و اکناف میں پھیل گئیں۔ شہر اور بستیاں مسلمانوں کے سامنے یوں ہتھیار ڈالتی گئیں جیسے خزاں رسیدہ پتے درختوں سے جھڑتے ہیں۔ 732 عیسوی میں اسلامی مہینے ماہ شعبان کے آخری عشرے میں عبد الرحمن غافقی نے بواتیا شہر پر چڑھائی کی، جہاں چارلس مارشل یورپی افواج کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں عظیم لشکر 9 دن تک بے حس و حرکت پہاڑوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کی قوت کا اندازہ لگائے بغیر جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر جب غافقی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے سینوں میں آتش حمیت و غیرت بھڑک رہی ہے اور وہ پیش قدمی کے لیے حکم کے منتظر ہیں، تو انہوں نے اللہ کے توکل پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کے عقب میں ان کا کثیر مال غنیمت جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ مال غنیمت دشمن کے ہاتھ جاتے دیکھ کر بہت سے لشکری مال غنیمت کی بازیابی کے لیے میدان جنگ سے پلٹ گئے، جس سے ان کی صفیں منتشر ہو گئیں۔ اس صورتحال کی پیش نظر عبد الرحمن غافقی پیچھے پلٹنے والوں کو واپس موڑنے اور حساس جگہوں کی حفاظت کی طرف توجہ دلانے کے لیے اپنے گھوڑے پر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک تیر ان کو آ کر لگا اور وہ گھوڑے کی پشت سے نیچے لڑک گئے اور 7 اکتوبر 732 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ اس وقت کے عظیم قائد کی شہادت نے مسلمانوں میں دہشت و اضطراب پیدا کر دیا اور دشمن پر غلبہ حاصل کرنا انہیں مشکل دکھائی دینے لگا۔ صبح ہوئی تو اسلامی لشکر بواتیا چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن یورپی جرنیل چارلس مارشل کو تعقب کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر یہ عظیم معرکہ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ یوں ایک عظیم جرنیل گنوا دینے کے بعد یورپ میں اسلام کے لیے کھلنے والے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی عبد الرحمن الغافقی کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمیں سراہنے کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے آپشن پر بھی کلک کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ مزید کسی ایسی ہی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔